اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آن لائن حدیث کلاس میں آپ تمام شرکاء کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساری خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی تعریف سمجھیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اس کلام کو حدیث کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا کسی صحابی کے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہو۔ حدیث کے لیے سنت، خبر اور اثر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض محدثین نے ان الفاظ کے درمیان کچھ فرق بھی ذکر کیا ہے، مگر تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ تینوں الفاظ حدیث کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج کے سبق کی سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ہم حدیث کو سمجھیں کہ حدیث کیا ہے۔ اس کلام کو حدیث کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا کسی صحابی کے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہو۔ یہ حدیث کی تعریف ہے، آگے ہم اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے۔ اب ایک قرآن کریم ہے اور ایک حدیث ہے۔ قرآن کریم احکام شرعیہ کے لیے پہلا ماخذ ہے، پہلا سورس ہے، جبکہ حدیث نبوی دوسرا اہم ماخذ ہے، یعنی احادیث نبویہ سے بھی احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً احکام کی تفصیل مذکور نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلام کے بنیادی ارکان مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام کی تفصیل بھی قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 5 نمازوں کا تذکرہ بھی وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، یعنی 5 نمازوں کے نام قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنے اقوال و اعمال سے ان مجمل احکام کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اب قرآن بھی ایک ماخذ ہے، قرآن بھی ایک احکام شرعیہ کا سورس ہے، اور حدیث کے ذریعے سے بھی جو ہے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ احادیث کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو احادیث نبویہ 5 مذکورہ مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم میں وارد عقائد و احکام و مسائل کی تاکید، یعنی جو حکم قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے
اس کی مزید تاکید، مزید اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے ذریعے سے بیان کی جائے۔ نمبر 2، قرآن کریم کے اندر جو احکام، جو مسائل، جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، اس میں اگر اجمال ہے، یعنی وہاں پر تفصیل مذکور نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے اجمال کی تفصیل ذکر کی جائے۔ بعض احباب کی طرف سے یہ ریمارک آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ آواز تو آ رہی ہے نہیں؟ جی آ رہی جی۔ جی اوکے، شکریہ۔ جی آواز آ رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اور ان لوگوں کو چاہیے اسپیکر آن کر لیں یا ہیڈ فون یوز کریں۔ اپنا اسپیکر آن کر لیں یا ہیڈ فون استعمال کریں جن کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اگر کوئی چیز مبہم ہے، واضح نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے اس مبہم حکم کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر کہیں عموم آیا ہے تو اس کی تخصیص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض دیگر عقائد و احکام و مسائل کا ذکر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل سے ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالی نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جیسے کہ وضاحت کے ساتھ گزشتہ کلاس میں بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ قرآن کے عقائد، احکام اور مسائل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے قول و عمل سے کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ چنانچہ 2 آیات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ کتاب قرآن کریم ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح سے فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ غرض ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں آیات میں واضح طور پر فرما دیا کہ قرآن کریم کے مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کے احکام و مسائل کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن کریم کی پہلی تفسیر، قرآن کریم کی پہلی شرح حدیث ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم احکام شرعیہ کا ماخذ ہے، سورس ہے، یعنی جس طرح سے قرآن کریم کے ذریعے سے عقائد، احکام و مسائل ثابت کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل یعنی حدیث سے بھی عقائد، احکام اور مسائل ثابت کیے جاتے ہیں۔ اب حدیث کی شرعی حیثیت قرآن کریم کے الفاظ سے سمجھیں۔ اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام کی سینکڑوں آیات میں
اتباع رسول کا حکم دیا ہے. کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، کسی جگہ ارشاد ہے اطیعوا اللہ والرسول، اور کسی آیت میں ارشاد ہے اطیعوا الرسول. ان سب جگہوں پر یعنی سینکڑوں آیات کے اندر اللہ کی طرف سے بندوں سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ فرمان الہی یعنی اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرو اور ارشاد نبوی کی اطاعت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ صرف ہمیں احادیث کے ذخیرے میں ہی تو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات مانی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے. چنانچہ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جو ہمیں احادیث کی شکل میں ملتی ہے، اس اطاعت رسول کو حب الہی کا معیار قرار دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو احادیث نبویہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں. یعنی جس ذات اقدس پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، جس ذات اقدس پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے احکام و مسائل کو کھول کھول کر بیان کرے، اس ذات اقدس کے قول و عمل کے بغیر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا مطالعہ کرنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل یعنی احادیث نبویہ کے ذخیرے کے روشنی میں ہی جو ہے ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں. وحی کی دو قسمیں، ایک وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہی احادیث نبویہ کا ذخیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، نبی وہی بولتا ہے، نبی وہی کرتا ہے، نبی وہی بیان کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے بات. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تفسیر اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے فرمان سے، اللہ ہی کے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ جو ہے اپنے قول و عمل سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی ہیں. وحی متلو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، اور وحی غیر متلو وہ وحی جس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کو ہم حدیث نبوی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اب ہم سمجھیں کہ احادیث کب جمع کی گئیں، احادیث کب لکھی گئیں، احادیث کی کیا ترتیب تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عمومی طور پر احادیث کو لکھنے سے منع فرما دیا، کیونکہ اس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور عام لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. چند لوگ ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جو حضرات لکھنا پڑھنا جانتے تھے
ان میں سے بعض حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی کوئی آیت یا چند آیات یا ایک دو سورت نازل ہوتی تھی ان کو بلوا کر لکھوا دیا کرتے تھے، بڑے اہتمام سے لکھواتے تھے اور یہ بتلایا بھی کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت کا حصہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے 23 سال کے نبوت کے عرصے میں قرآن کریم کو اپنی نگرانی میں لکھوایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث مل جائے، مکس ہو جائے۔ البتہ وہ صحابہ اکرام جو قرآن و احادیث کے فرق کو جانتے تھے، جو قرآن کریم کے حافظ بھی تھے، جو قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لکھتے تھے، ان چند صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ لکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس کی وضاحت احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن کریم ایک جگہ جمع کر دیا گیا، تو صحابہ کرام جو احادیث محدود پیمانے پہ لکھتے تھے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر احادیث کے لکھنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ قرآن کریم ایک جگہ جمع ہو گیا تھا۔ اصل قرآن کریم کی حفاظت میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ حفظ سے ہوئی ہے، چونکہ اس زمانے میں اصل جو طریقہ تھا وہ یاد کرنے ہی کا تھا۔ چند لوگ ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی سارے لوگ ساری چیزیں یاد کر کے ہی جو ہے محفوظ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم بھی اصل میں یاد کر کے ہی محفوظ کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد کر کے اور ان پر عمل کر کے ہی محفوظ کی گئی ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو صحابہ کرام یاد فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت نمبر 1 پہ یاد کر کے کی گئی ہے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کر کے اور ان پر عمل کر کے جو ہے وہ ان کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محدود پیمانے پر محدود صحابہ کرام کو لکھنے کی اجازت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب قرآن یکجا جمع کر دیا گیا تو انفرادی طور پر صحابہ کرام نے احادیث کے صحیفے لکھے۔ اس کے بعد آتا ہے تابعین کا زمانہ۔ اس میں مشہور و معروف خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خلافت صرف 2 سال کی تھی، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، انہوں نے احادیث کو باقاعدہ طور پر لکھوانے کا اہتمام فرمایا۔ یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی تھی، یا وہ احادیث جو لوگوں کو یاد تھی، یا وہ احادیث جن پر عمل کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، انہوں نے اس پر خصوصی توجہ دی اور اپنے دور خلافت میں ایک بڑا ذخیرہ احادیث کا کتابوں کی شکل میں جمع فرما دیا تھا۔ یعنی وہ ساری احادیث جو مختلف جگہ پر موجود تھی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جگہ آ گئیں، اس طرح سے جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قرآن کریم ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ 200 ہجری سے 300 ہجری تک احادیث کی کتابوں کی اشاعت ہوئی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث جو ہے وہ 200 ہجری کے بعد لکھی گئی ہیں۔ میں نے آپ کو سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کو احادیث لکھنے کی اجازت تھی۔
اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جب قرآن کریم ایک جگہ جمع کر دیا گیا، انفرادی طور پہ احادیث لکھنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ اس دور کے اندر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے عرصے میں اور خلفائے راشدین کے عرصے میں ابھی لکھنے پڑھنے کا ماحول عام نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے احادیث ابھی نہیں لکھی گئی ہیں بڑے پیمانے پر، تفسیر بھی نہیں لکھی گئی، سیرت کی کتابیں بھی نہیں لکھی گئی، تاریخ بھی نہیں لکھی گئی، یہ جغرافیہ بھی نہیں لکھا گیا، یہ پولیٹیکل سائنس بھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھی، یہ جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف زبان تک محدود تھے۔ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث 200 ہجری کے بعد لکھی گئی ہیں، کوئی سا بھی علم، کوئی سا بھی فن، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ جغرافیہ ہو، چاہے وہ سیرت ہو، چاہے وہ اکنامکس ہو، دنیا کا کوئی سا بھی علم ہو، 200 ہجری سے پہلے وہ کتابت کی شکل میں نہیں آیا ہے، چونکہ اس سے پہلے لکھنے پڑھنے کا عام ماحول نہیں تھا۔ لکھنے پڑھنے کا عام ماحول 200 ہجری کے بعد آیا ہے۔ لہذا حدیثوں کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں 200 ہجری کے بعد لکھی گئی ہیں، وہ اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیں۔ حدیثیں اگر 200 ہجری کے بعد عمومی طور پہ لکھی گئی ہیں تو دنیا کی تاریخ بھی 200 ہجری کے بعد لکھی گئی ہے، سیرت کی کتابیں بھی 200 ہجری کے بعد ہی لکھی گئی ہیں، ساری جغرافیہ پوری دنیا کی 200 ہجری کے بعد ہی ہوئی ہے، چونکہ اس زمانے تک لکھنے پڑھنے کا عام ماحول نہیں تھا، صرف زبان پر یاد کر کے ہی جو ہے سارے علوم کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو 200 ہجری کے بعد جس طرح سے دیگر علوم لکھے گئے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا گیا۔ آپ کے سامنے چند ان صحابہ کرام کے نام ہیں جن سے احادیث کثرت سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ احادیث کی کتابوں کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ صحیح یعنی جس کا مصنف اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کرے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ سنن وہ کتب حدیث جن کو فقہ کے ابواب پر مرتب کیا جائے۔ یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، احادیث کی کتابیں مرتب ہونے سے پہلے فقہ مرتب ہو گیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری میں اور ان کا انتقال 150 ہجری میں ہوا ہے۔ ان کے دونوں مشہور و معروف شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو 150 ہجری کے آس پاس مرتب کر دیا تھا، اور بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی جو حدیث کی مشہور و معروف کتابیں ہیں، یہ اس کے 50 سال کے بعد ترتیب دی گئی ہیں۔ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے وفات پا گئے، اس کے بعد جو ہیں یہ ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس وجہ سے وہ حضرات جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں، ذرا بغور سماعت فرما لیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری حدیث کی کتابوں کی مسند ہے، جس میں ایک صحابی سے مروی روایات کو ذکر کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے۔ حدیث کی مشہور و معروف کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا مالک، مسند احمد، سنن دارمی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبام اور سنن کبریٰ للبیہقی۔ ایک بات میں آپ کو اور سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے۔ حدیث جب ذکر کی جاتی ہے تو اس کے 2 امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں، 2 اہم اجزاء، ایک سند اور ایک متن۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، جو چین آف دا نیریٹرز ہوتی ہے، اس کو ہم سند کہتے ہیں۔ عام طور پہ جو احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں
اس میں 3 یا 4 یا 5 واسطے آتے ہیں کہ جیسے امام بخاری نے اپنے استاد سے، انہوں نے فلاں سے، اور انہوں نے فلاں سے، انہوں نے صحابی سے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو یہ جو سند ہے، یہ جو چین آف دا نیریٹرز ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے. اور جو بات بیان کی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، یہ جو ٹیکس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بیان کیا گیا ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے. آگے وضاحت کے ساتھ سمجھے. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے حضرت عمر سے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کو کہا جاتا ہے متن حدیث، ٹیکسٹ آف دا حدیث. اور یہ جو آیا کہ فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے حضرت عمر سے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو چین آف دا نیریٹر سے، اس کو کہا جاتا ہے سند، سند حدیث. اب جو سند حدیث ہے، اس کے اعتبار سے حدیث کی مختلف قسمیں ہیں. یعنی میں آپ کو بہت مختصر طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ 3 یا 4 یا 5 شخص جو حدیث کو بیان کرنے میں آئے ہیں، اگر وہ سب کے سب علم کے اندر، تقوی کے اندر کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، چھوٹی کے علم پر ہیں، چھوٹی کے تقوی پر ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ صحیح لذاتی کہلائی جاتی ہے. یعنی 3 یا 4 یا 5 واسطے جو حدیث کو بیان کرنے میں آئے ہیں، اگر وہ علم و تقوی کے اندر اعلیٰ پیمانے پر ہیں تو وہ جو حدیث ہوگی وہ صحیح لذاتی ہی ہوگی. اور اگر کوئی شخص علم و تقوی کے اندر کچھ کمی رکھتا ہے، کوئی یعنی علم و تقوی کے اندر تو اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن کوئی دوسری حدیث جو ہے وہ دوسری حدیث سے اگر تعارض ہو رہا ہے تو صحیح تو ہوگی، لیکن وہ صحیح لغیر ہی ہوگی. میں آپ کو ایک بات بیان کروں گا جو سب سے زیادہ اہم ہے. ضعیف حدیث، تو جو سند کے اندر 3 یا 4 یا 5 واسطے آئے ہیں، ان واسطوں میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے کسی ایک موقع پر جھوٹ بولا تھا، یا ان 3 یا 4 یا 5 واسطوں میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی پہچان نہیں ہو سکی کہ یہ کون شخص ہے، تو اس طرح کے اسباب کی وجہ سے محدثین کہتے ہیں کہ اس طرح کی احادیث سے عقیدہ یا حکم یا مسئلہ ثابت نہ کیا جائے، بلکہ ان کو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے جو احکام ثابت ہوئے ہیں ان کی فضیلت کے لیے قبول کر لیا جائے. مسلم کی سب سے مشہور شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ریاض الصالحین پوری دنیا کے اندر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کو اپنا پیشوا تسلیم کرتی ہے، ایک مستند عالم کی حیثیت سے ان کو تسلیم کرتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار صفحہ 7 اور 8 کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے حق میں معتبر ہوتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار صفحہ 7 اور 8 کے اندر بیان کیا ہے ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوا کرتی، نعوذ باللہ. ضعیف حدیث بھی صحیح حدیث کی کیٹیگری میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی چین آف دا نیریٹرز کے اندر، اس کی سند کے اندر اگر کوئی شخص ایسا آیا ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے، یا وہ شخص غیر معروف ہے، پتہ نہیں چل پا رہا کہ کون ہے، تو ان
اس طرح کے اسباب کی وجہ سے محدثین ایسی حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں کرتے، ایسی حدیث سے حکم ثابت نہیں کرتے، ایسی حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں کرتے، لیکن جو حکم، جو مسئلہ، جو عقیدہ قرآن کریم یا احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا ہے، اس کی فضیلت کے اندر ضعیف حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ تفسیر، سب سے مشہور و معروف تفسیر جو ہے تفسیر ابن کثیر ہے، سب سے مشہور و معروف تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے۔ اس تفسیر کے اندر بھی سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں ضعیف حدیث موجود ہیں، لیکن ساری امت، پوری امت مسلمہ اس کو سب سے اہم اور مستند تفسیر مانتی ہے، کیونکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان ضعیف حدیثوں کو فضائل کے حق میں تسلیم کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھی، اس میں صحیح حدیثوں کے ذکر کی، لیکن اس کے علاوہ، صحیح بخاری کے علاوہ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کے اندر ضعیف حدیث موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے بعد، امام مسلم کی صحیح مسلم کے بعد، امام مسلم نے ترمذی لکھی، امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ لکھی، امام ابن نسائی نے نسائی لکھی، بے شمار کتابیں لکھی گئی، ساری کتابوں کے اندر ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ آج جو یہ لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث معتبر نہیں ہے، یہ 100% جھوٹ ہے، 100% غلط ہے۔ ضعیف حدیث بھی صحیح احادیث کی کیٹیگری ہے۔ اگر ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو سیرت نبوی اور تاریخ پر اعتبار ختم ہو جائے گا۔ ضعیف حدیث کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ حدیث کی سند کے اندر، چین آف نیریٹرز میں اگر کوئی شخص مجہول ہے، غیر معروف ہے، اس شخص کا پتہ نہیں ہے کون ہے، یا اس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے، تو علماء کرام، محدثین، مفسرین نے صرف احتیاط کی بنیاد پر ان احادیث کو عقائد کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن ساری امت مسلمہ 1400 سال سے ضعیف حدیث کو فضائل کے حق میں معتبر مانتی چلی آ رہی ہے۔ پوری 1400 سال کی زندگی میں آپ ایک عالم کو نہیں بتا سکتے جس نے ضعیف حدیث کو چھوٹی احادیث کے اندر تسلیم کیا ہو۔ موضوع حدیث دوسری ہے، ضعیف حدیث فضائل کے حق میں معتبر ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ریاض الصالحین کے مصنف ہیں، جن کو ساری امت مسلمہ ایک مستند عالم کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے، ان کی مشہور و معروف کتاب الاذکار صفحہ 7 اور 8 کے اندر یہ موجود ہے کہ ضعیف حدیثیں فضائل کے حق میں معتبر ہیں۔ اصل میں اس بات کو بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج دنیا کے اندر ضعیف حدیث کے نام سے حدیث کے ذخیرے پر شک و شبہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، احادیث معتبر ہیں۔ احادیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، احادیث کے بغیر ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، احادیث کے بغیر ہم نماز کو نہیں سمجھ سکتے۔ نماز، 5 نمازوں کی وضاحت، یعنی 5 نمازوں کے نام قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں، 5 نمازوں کی رکعت قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کہاں سے کاٹا جائے گا، کب کاٹا جائے گا، کتنے مال کی ملکیت کی چورانے پہ کاٹا جائے گا، کوئی وضاحت قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، جمعہ کا دن کون سا ہوتا ہے، کسی بھی قرآن کی آیت میں نہیں آتا۔ اور پھر یہ کہ اذان کیا ہوتی ہے، اذان کس چیز کا نام ہے، اذان کے کلمات کیا ہیں، اذان کب دی جائے، کہیں بھی اس کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر سال کی جائے، کبھی بھی اس کا قرآن کریم کے اندر وضاحت موجود نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، احادیث نبویہ کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح سے قرآن کریم کے ذریعے سے احکام ثابت کیے جاتے ہیں، جس طرح سے ہم قرآن کریم کے بغیر اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کیے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہم احادیث کو پڑھیں،
احادیث کی عبارت کو یاد کریں، احادیث کو علماء کرام کی سرپرستی میں سمجھیں، اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کے ساتھ احادیث پر بھی عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہو تو بتائیں اس تعلق سے۔ یہ پریزنٹیشن جو پیش کیا گیا، اس پریزنٹیشن سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو پیش کریں، نہیں اسی پریزنٹیشن کے متعلق کویسچن ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب جس کام کی نیت، اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، اور نارملی کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، جو یہاں پر سعودی عربی کے اسپیشل میں بات کروں گا، کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ مطلب ہم سے پوچھا بھی ہے کہ بغیر نیت کے وہ نماز امام کے پیچھے کر کے اور کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب کویشچن کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم نماز کی نیت سے ہی نکلتے ہیں، تو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے مسجد میں آ کر۔ اچھا، سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ امام نووی جو آپ نے جو اس کے ریاض صالحین کے رائٹر ہیں، امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلب ہم لوگ جو امام سمجھتے ہیں وہ چار ہیں جو میجر ہیں، امام حنبلی، امام شافعی، مطلب یہ جو چار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم امام کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ اور ایک کویشچن یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں ایک امام ہوتا ہے، تو اس پر تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات جو آپ کی آئی تھی انما الاعمال بالنیات، درس حدیث کی جو دوسری کلاس ہوگی اس میں یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وضاحت کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز اس میں بیان کریں گے۔ لیکن مجموعی طور پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اصل جو نیت فرض ہوا کرتی ہے روزے کے لیے یا کسی دوسرے عمل کے لیے، تو دل کا ارادہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے اس کی فرضیت کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم زبان سے بھی اس کو کہیں کہ بھائی میں صبح کا روزہ رکھوں گا یا میں اس وقت ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بہتر ہے، لیکن فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اصل جو ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ اپنے گھر سے مسجد کے لیے چلے ظہر کی نماز کے لیے، تو یہ چلنا، وضو کرنا، مسجد کی طرف جانا اور اذان کا سننا اس سے قبل، یہ اس فرضیت کو پورا کر دے گا۔ لیکن اگر ہم جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ کہہ لیا کریں کہ بھئی ہم کل کو روزہ رکھیں گے تو اس میں احتیاط بہتر ہے، اور باقی پوری وضاحت کے ساتھ بات آئے گی انشاءاللہ العزیز درس حدیث کی دوسری کلاس کے اندر۔ اور بات آتی ہے امام کی، تو ظاہر ہے کہ چار ہی امام ہوں یا صرف انہی کو ہم امام کہیں دوسرے کو امام نہیں کہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری مسجد کا جو امام ہے اس کو بھی ہم امام کہیں گے، یا اس کے علاوہ اور بھی بے شمار علماء ہیں جن کو، اب جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن میری زبان سے امام نکلا ہے، ان کو امام بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے کوئی دوسرا لقب بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کرائٹیریا قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے کہ ہم محدود لوگوں کے لیے ہی کہیں اور اس کے علاوہ دوسرے کے لیے نہ کہیں۔ چلیے، کوئی دوسرا سوال؟ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے چونکہ صاحب ایک کویشچن، جی ایک کویشچن اور رہ گیا۔ جی ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو نارملی ہم لوگ قصر نماز ادا کرتے ہیں، مغرب شام ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو نارملی جو نماز چل رہی ہوتی، مطلب جو جماعت چل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نماز کی نیت تو یہ کرتے ہیں بھائی میں مغرب کی قصر پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ ایکچولی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں کچھ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ ہم کیسے؟ ویسے یہ سوال تو آج کے کلاس کے متعلق نہیں تھا، لیکن آپ نے کیا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اصل میں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نفل کے پیچھے فرض ادا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس میں تو بڑی تعداد علماء کی یہی کہتی ہے کہ نفل کے پیچھے فرض نہیں پڑھنی چاہیے۔
البتہ ایک آدمی جو ہے وہ ظہر کی پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے عصر کی پڑھ رہے ہیں، یا مغرب کے پیچھے آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کیا نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے صحیح ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جیسے کہ سعودی عرب کے علماء کرام فرماتے ہیں۔ البتہ ہمارے علماء جو ہیں اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی پوری زندگی کے اندر جماعت ثانیہ کا ایک ہی واقعہ پیش آیا ہے، مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہوا تھا کہ ایک صحابی کی نماز رہ گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام سے فارغ ہوئے تو وہ صحابی آئے تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو بعض صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ کون ہے جو اس پر صدقہ کرے، تو چنانچہ ایک صحابی اٹھے اور وہ ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی جن کی فرض نماز چھوٹی تھی وہ امام بنے اور جو مقتدی تھے وہ نفل کی نیت کر رہے تھے۔ یہ ایک واقعہ جماعت ثانیہ کا پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی واقعہ جماعت ثانیہ کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عام مساجد کے اندر جو محلے کی مسجد ہے، امام متعین ہے، مقتدی متعین ہے، اذان ہو رہی ہے، وہاں پر جماعت ثانیہ کا اہتمام نہ کیا جائے، اسی میں احتیاط ہے۔ البتہ آپ راستے میں ہیں، راستے کی مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے، ایئرپورٹ پہ ہیں، ایئرپورٹ کی مسجد ہے، یا مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں ہے، لوگ آتے جاتے ہیں جہاں کے مقتدی متعین نہیں ہے، مقتدی جو ہے وہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، وہاں پر جماعت ثانیہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ اگر امام نفل پڑھ رہا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو ہم نے یہ یہاں دیکھا ہے کہ نفل کے پیچھے بھی فرض پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ نفل کے پیچھے فرض نماز کی اقتدا نہیں کرنی چاہیے، اسی میں احتیاط ہے۔ البتہ اگر امام ظہر کی اور مقتدی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے تو گنجائش سمجھ میں آتی ہے۔ اب چونکہ یہ اصل میں سوال پریزنٹیشن سے متعلق نہیں تھا، آج سے متعلق نہیں، آج کی کلاس سے متعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ سوال کیا گیا اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اب ہم حج پریزنٹیشن شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك